زندگی میں کچھ خوبصورت لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ وہ خوبصورتی پھر یکدم ماند کیوں پڑ جاتی ہے۔ ہم دونوں کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی ساتھ تھے، ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، بہت پسند کرتے تھے، ساتھ میں لنچ کرنا، کافی پینا، گھومنا پھرنا، بہت بہت اچھی زندگی ہم نے گزاری۔ لیکن کس کو خبر تھی کہ ہم دونوں پھر یوں بچھڑیں گے کہ ایک دوسرے کے لیے ترس جائیں گے۔ ہاں، یوں ہوا کہ جب یونیورسٹی کمپلیٹ ہوئی تو میرے پاس نوکری نہیں تھی اور اس لڑکی کے بہت سے رشتے آنے لگے۔ اس کے گھر والے آئے دن رشتے والوں کو بلاتے اور لڑکی مجھے روز فون کر کے کہتی تم جلدی کرو، کوئی نوکری ڈھونڈو، میرے گھر والے میرا رشتہ پکا کرنے پر تلے ہیں۔ میں اس سے کہتا کچھ دن صبر کرو، مجھے اچھی نوکری مل جائے تو میں تمہارے گھر رشتہ ضرور لے کر آؤں گا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب محبت نہ ملنی ہو نا تو پھر وقت و حالات خود بخود بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، مجھے نوکری نہیں ملی، لیکن اس کا رشتہ پکا ہونے کے 2 دن بعد میں اس کے گھر گیا۔ میں نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ میں اور سمن ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ لوگ یہ ظلم نہ کیجیے، کچھ وقت ٹھہر جائیے، میری اچھی نوکری ہو جائے تو میں ہی سمن کو بھی آ کر لے کر جاؤں گا۔ لیکن اس کے گھر والے بضد تھے کہ وہ کسی اچھے اور ٹھاٹ بھاٹ والے گھر میں ہی سمن کو بھی آئیں گے۔ خیر، اس کی شادی ہو گئی، لیکن وہ ایک آخری ملاقات تھی۔ میں نے سمن سے ضد کی کہ کسی بہانے مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ وہ مجھ سے ملنے آ گئی اور اس نے کہا کہو کیا بات ہے، اب تو میں کسی اور کی ہونے جا رہی ہوں اور تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل گیا نا۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ بھلے ہی تم کسی اور کی ہو جاؤ لیکن تم میری تو ہمیشہ ہی رہو گی، کیونکہ میں نے تم سے پہلی اور آخری محبت کی ہے۔ خیر، میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ جب کبھی تمہیں ضرورت ہوگی، جب کبھی تم مشکل میں ہوگی تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ اسے میری باتیں صرف باتیں ہی لگ رہی تھیں، لیکن بھلا اسے کون بتائے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ کچھ وقت گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ میرا گزر ایک اسپتال سے ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس کے گھر والے پریشان کھڑے ہیں۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی ڈلیوری ہونے والی ہے اور اسے خون کی کمی ہے۔ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا اور میرا بلڈ گروپ سیم ہے، میں نے نرس سے فوراً کہا کہ آپ میرا بلڈ لے لیجئے لیکن اس کے گھر والوں کو نہ بتائیے گا۔ نرس نے فوراً ہی بلڈ لینا شروع کر دیا اور اس طرح میرا بلڈ سمن کو لگ گیا۔ میں نے نرس سے کہا تھا کہ جب اس لڑکی کی آنکھ کھلی اور ہوش میں آئے تو اسے صرف اتنا کہیے گا کہ وہ آیا تھا آپ کی مدد کے لیے، جس نے کہا تھا کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو میں ضرور حاضر رہوں گا۔ نرس نے جب اسے بتایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر والوں کو کون بتاتا کہ ان لوگوں نے ایک بہت ہی مخلص محبت کو دور کر دیا تھا۔